إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. یہ مختصر سا پروگرام نہ تو باقاعدہ کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام ہے، بلکہ درس قرآن کی ایک مختصر سی محفل ہے۔ صرف ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ میں وہ بات سمجھانے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جاؤں۔ جتنے نیک عمل ہم کرتے ہیں، اس کا آواز ذرا کم کریں جی، کہاں بیٹھے، کم کر دیں آواز۔ آئیں جی، ماشاء اللہ۔ جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، ان میں نماز کا پڑھنا ہے، روزوں کا رکھنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، بیت اللہ کا حج ہے، تہجد کی نماز ہے، نوافل ہیں، ذکر اذکار ہے، مسجد کو تعمیر کرنا ہے، غریبوں پر خرچ کرنا ہے۔ جتنے بھی اعمال، اچھے اعمال ہم کرتے ہیں، ان کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست نہیں تو
اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی قبول ہو نہیں۔ تمام اعمال صالحہ کی جو بنیاد ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا درست ہونا۔ ایک شخص بنگلہ بنانا چاہتا ہے، کوٹھی بنانا چاہتا ہے، ذہن میں نقشہ یہ ہے کہ اسے 2 منزلہ بناؤں گا، سنگ مرمر کا فرش لگاؤں گا، دیواروں پر ٹائل لگاؤں گا، ساگوان کی لکڑی کے دروازے بناؤں گا، کمروں کی چھتیں منقش کروں گا۔ یہ اس کے ذہن میں اس مکان کا نقشہ ہے۔ وہ معمار کو، راج کو، مستری کو لے آتا ہے اور اس مستری سے، معمار سے کہتا ہے کہ یہ نقشہ ہے، اس طرح کی کوٹھی بنانی ہے، تم زمین کے اوپر سے دیواریں استوار کرنی شروع کر۔ زمین کے اوپر سے وہ دیواریں استوار کرتا ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا چودھری صاحب کیا خیال ہے کہ ایک اچھا بنگلہ بنانا چاہتا ہوں، کوٹھی بنانا چاہتا ہوں۔ اس سمجھدار بندے نے کہا جس طرح آپ بنا رہے ہیں یہ مکان زلزلے کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کرے، یہ گر جائے گا، تو کیا کروں؟ اس بندے نے کہا پہلے اس کی بنیادیں بنا، بنیادیں کھود اور اصل زمین تک جا، وہاں سے 40-50 انچ کی بنیاد رکھنی شروع کر، پھر اسے کم کرتے 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 ڈیم پروف تک لا، اس پر پھر ایک بیم اس پر بچھا، اس کی کٹائی کر، بجری ڈال، روڑی ڈال، سیمنٹ ڈال، اور یہ جو بنیاد مکان کی مضبوط ہو گئی، اب اس پر کچی دیواریں بھی استوار کر لے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہو، مکان کی بنیاد مضبوط ہے۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح دیواریں، فرش، دروازے، چھتیں، کھڑکیاں، جتنا گڑ پائی جاؤ اتنا پانی میٹھا ہو جائے گا، جتنا پیسہ لگائیں مکان خوبصورت بنے گا، جتنے عمل کرتے چلے جائیں گے ایمان والا مکان اتنا ہی خوبصورت۔ وہ آپ کے اختیار میں کتنا خوبصورت ایمان والا مکان آپ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب دیواریں، چھتیں، فرش، کھڑکیاں، دروازے، زیب و زینت منقش کرنا، یہ اعمال ہیں، اور ان سب کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ کبھی رب کے سامنے آپ نے نہیں کہنا کہ مولا سن پتہ نہیں سی، ہمیں تو علم نہیں تھا۔ یہ بہانہ اب قیامت کے دن نہیں کرنا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔
आमाल की कबूलियत के लिए अकीदा तौहीद का दुरुस्त होना क्या है। अगर अकीदे में राई के दाने के बराबर शिरक आया तो सारे आमाल क्या हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मौलवी है लगा हुआ है कि नमाजें ख़त्म, रोज़े ख़त्म, हज ख़त्म, खैरात ख़त्म। मैं नहीं कह रहा हूं। आप अल्लाह का कुरान पढ़ें, ये अल्लाह का कुरान कह रहा। सूरत अनाम में अल्लाह ने 18 नबियों के नाम गिने। कितने नबियों के? बड़े बड़े नबी, उलिल अज़म नबी। फिर अल्लाह सारे नबियों के नाम लेना शुरू कर दे तो कुरान तो नामों से भर जाए। आगे अल्लाह ने एक उसूल बयान किया, वमिन आबाइहिम। ये 18 जिनका नाम गिना है ना, बाकी नबी कुछ तो इनके आबाओ अजदाद थे, कुछ इनकी औलाद थे, कुछ इनके भाई थे। 18 को नाम लेके गिना, बाकियों को भी तबा गिना। जिनको नहीं ना गिना वो इन 18 के बाप दादा थे, इन 18 की औलाद थे, इन 18 के भाई थे। ये गिनने के बाद अल्लाह ने कहा वज्तबैनाहुम, हमने इन नबियों को मुंतखब किया था। वोट आ रहे थे, तुम भी मुंतखब करना। ये मिंबर हम मुंतखब करते हैं और नबियों को कौन मुंतखब करता है। वज्तबैनाहुम, हमने उनको चुना। वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, और हमने सब नबियों को सिरात मुस्तकीम पर चलाया। सारे नबी सिरात मुस्तकीम पर थे, हमने उन्हें मुंतखब किया। उसके आगे अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं वलऊ अशरकू लहाबिता अनहुम मा कानू यामलून। थोड़ी जी तुसी भी अरबी सीख लो। सारा साढ़े मौलवियां ते ना सुटते हो भी असी तर्जमे करते रहिए तो तुसी चुप करके सुनते रहो। थोड़ी जी कुछ सुध बुध तो करो, उर्दू के साथ लफ्ज मिलते हैं। लऊ अशरकू, ये जो मेरे नबी थे, ये जो मेरे पैगंबर थे, अगर बिल फर्ज मुहाल ये भी शिरक करते, लौ फर्जिया, शिरक कर नहीं सकते। नबी जो होता है वो मां की गोद से लेके कब्र तक जाने तक मासूम होता है। इस बच्चे को यार बिठा दे, कहीं बिठा दे इस बच्चे को। बैठो बेटा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? वलऊ अशरकू, अगर ये नबी शिरक करते, कर नहीं सकते। नबी छोटे बड़े गुनाहों से क्या होते हैं? मां की गोद से लेके कब्र में जाने तक कोई गुनाह, कोई नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ने लौ फर्जिया जिक्र किया, बिल फर्ज वल महाल, अगर मेरे ये नबी शिरक करते ला हाबिता मा कानू यामलून, तो जितने आमाल इन नबियों ने किए थे वो आमाल क्या हो जाते। जी मैं और आप नहीं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, मैं और आप नहीं, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मैं और आप नहीं, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, अल्लाह के नबी जिनके सर पे नबूवत का ताज पहनाया और जिन्हें रब के सलाम आते थे, अगर वो भी शिरक करते तो उनके आमाल भी अल्लाह क्या कर देता। ये क्यों कहा? हमारे पंजाबी में एक मकूला है, आखां धी नूं
تے سناواں نو، ہے نا مقولہ؟ اللہ کہہ پیغمبروں کو رہا ہے تے سنا ہمیں رہا ہے، تم کس بات کی مولی ہو؟ میرے نبی جو مصطفیٰ ہیں، مجتبی ہیں، مرتضیٰ ہیں، میرے منتخب کردہ ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں، اگر وہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ اور سورہ زمر میں 23ویں پارے میں خدا کی قسم حد ہی ہوگی، میں حیران ہوتا ہوں، آپ بھی سنیں ذرا، وہاں اللہ نے امام الانبیاء کو مخاطب کر لیا، یہاں تو باقی نبیوں کا ذکر تھا نا، سورہ زمر میں اللہ نے امام الانبیاء کو، خاتم النبیین کو، سرور کائنات کو، انہیں مخاطب کیا۔ اللہ نے کہا لئن اشرکت، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ لئن اشرکت، میرے پیارے اگر آپ اگر کر نہیں سکتے وہ، ان سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا نا، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو آپ کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اگلی آیت کا جو حصہ ہے آسان ہے لیکن ہے جملہ بڑا سخت، آپ بھی ترجمہ کریں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ خاسرین کا کیا معنی ہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے پیارے آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے 2 آیتیں اس پر پڑھ دی، عقیدہ توحید میں تھوڑی سی جھول آئی اور ایک رائی کے برابر شرک کی آمیزش ہوئی تو سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، مشرکین کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن ہم نے ترازو ہی قائم نہیں کرنا، چلو تولنے ہی نہیں ہم نے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ مولا یہ زیادتی نہیں، تولتے صحیح، انہوں نے بیت اللہ بنایا، عمل دیکھو کیا بنایا، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، یہ حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، مولا تولتے صحیح نا، انہوں نے مسجدیں بنائی، خیرات کیا، تسبیح رولی، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، نمازیں، تولتے صحیح نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے تولنے ہی نہیں۔ کیوں نہیں تولنے؟ آپ میں سے اکثر لوگ تاجر ہیں، ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو، ایک طرف سودا ایک طرف بٹے، دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے چیز ہو، پھر دکاندار ترازو اٹھاتا ہے، اور اگر ایک پلڑے میں سودا ہو دوسرے میں بٹے نہ ہو تو دکاندار ترازو چکے، لوگ کیا کہیں گے؟ احمق ہے، بے وقوف ہے۔ ترازو تب اٹھایا جاتا ہے جب دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے چیز ہو۔ اللہ نے فرمایا ان کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ وہ جو نیکیوں والا پلڑا تھا اسے شرک نے تباہ کر دیا تھا، دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے ترازو کیوں اٹھانا ہے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری بات کو آپ غور سے، میں بڑے درد دل سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اعمال تب قبول ہوں گے
جب عقیدہ کیا ہوگا؟ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا تھا، اللہ انہیں اجر دے گا؟ بولو تو صحیح۔ یہ جو لاہور میں گنگا رام ہسپتال ہے اور گلاب دیوی ہسپتال ہے، یہ بنانے والے ہندو اور سکھ تھے، تو اللہ نے انہیں بخش دیا ہوگا کہ تم نے اچھا کام کیا تھا، زمین دی، ہسپتال تم نے بنایا، معاف کر دیا ہوگا؟ نہیں۔ اس کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا کیا ہے؟ شرک کے قریب نہیں جانا، رب کے دروازے پہ رہنا ہے، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، بیماریاں کمر توڑ دیں، قرضے کمر توڑ دیں، اولاد نہ ہو، جتنی بھی مصیبت میں بندہ ہو، شیطان کے چیلے کہیں گے فلاں کا سلام مان لو، فلاں کا سلام مان لو، فلاں دربار پہ آ جاؤ، فلاں دربار پہ آ جاؤ۔ اس وقت کہنا ہے لینا ہے تو رب سے ہی لینا، ہم نے اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے، وہی ہے دینے والا، اس کے سوا دینے والا، اس کے سوا کوئی مالک ہو، مختار ہو، اس کے ہاتھ میں، قبضے میں میرا نفع نقصان ہو، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اسی کے دربار میں رہنا ہے جو میرے حالات سے واقف ہے، جو میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے، جو اللہ اکبر۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا پہ لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ سب کو روزیاں تو دیتا ہے؟ کہ ہاں۔ کہ کیڑوں مکوڑوں کو؟ کہ ہاں۔ تجربہ کروائے تجھے؟ اس پتھر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ لاٹھی مارو، اس پہ لاٹھی ماری، دیکھا اندر ایک کیڑا ہے جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہے، اس پتھروں کے اندر، پتھر کے اندر اس کیڑے کو روزی دے رہا ہے۔ وہ جو ورد کر رہا تھا نا، وہ کیڑا ذکر کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کو وہ ورد بھی اللہ نے سنایا، وہ ورد سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مقامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ آپ کبھی عربی تھوڑی سی جانتے ہوتے نا تو آپ بڑا لطف لیتے یار، ترجمے میں تو وہ لطف ہی نہیں، تھوڑا تھوڑا نال میں تو پڑھا چھڑنا تھوڑا جہا۔ سبحان من یرانی، شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جو بند پتھروں کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، میری کلام کو سن رہا ہے، وَيَعْرِفُ مقامی، میرے ٹھہرنے کی جگہ کو جان رہا ہے، وَيَرْزُقُنِي، وہ مجھے بند پتھروں میں روزی دے رہا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، وہ آج تک مجھے کبھی بھولا بھی نہیں۔ مانگنا تو اس سے ہے، التجائیں تو اس کے آگے کرنی ہے، دولت کے لیے، دکان میں نفع کے لیے، اولاد کے لیے، بیماریوں کے لیے، عزت کے لیے، اس سے مانگنا ہے نا جو سنتا بھی ہو، جانتا بھی ہو۔ کہاں علامہ ابن قیم نے لکھا اور بہت خوبصورت لکھا، علامہ ابن قیم کہتی ہیں کالی رات ہو، پھر کالا بادل ہو، پھر کالا جنگل ہو، اس جنگل میں کالے رنگ کا پتھر ہو، اس پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلے، کتنی ظلمات اکٹھے ہو گئے، رات کالی، پھر بادل کالا، پھر جنگل کالا، پھر پتھر کالا، اس پہ چلنے والی چیونٹی کالی۔ یہ چیونٹی ریت پر چلے نا تو قدموں کے نشان نہیں چھوڑتی، ریت پہ چلے تو نشان نہیں چھوڑتی۔ علامہ ابن قیم نے کہا اللہ اس چیونٹی کے قدموں کی
आहट को भी सुनता है, उसके छोड़े हुए निशानों को भी देखता है। मांगना उससे चाहिए जो हमारे हालात से वाकिफ हो, मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो। थोड़ी थोड़ी बातों पे कभी इधर भाग जाना, कभी इधर भाग जाना, और उनसे मांगना जो करवट बदलना नहीं जानते, अपने चेहरे से मक्खी उड़ाने पे कादिर नहीं है। उनसे मांगना जिनके बारे में अल्लाह कहता है मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा है, वो उस पर्दे के भी मालिक। उनसे मांगना है जिनके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है ला यमलिकूना मिस्काला जर्रतिन। करो तर्जुमा। यमलिकून का मैं करता हूं, फिर ला यमलिकून का आप कर दें। यमलिकून का मैंने है वो मालिक हैं, हुण ला यमलिकून दा करो। शाबाश शाबाश। वो मालिक नहीं है। मिसकाल का मैं करता हूं बराबर, जर्रे दा तुसी कर छड्डो। कुरान ने तो ये बयान किया ला यमलिकूना मिसकाला जर्रतिन। रब ने भी कैसा लफ्ज बोला है। खुदा की कसम, अगर जर्रे का लफ्ज अरबी होता ना ते समझाना पै जाता किसी पंजाबी जट नूं। तो हम छोटा सा एक जर्रा लेते, हम कहते बाबा ये होता है जर्रा, वो कहता मन तक कख समझ नहीं। और जर्रे का लफ्ज होता अरबी, समझाना पड़ता था किसी पठान नूं। हम कहते बाबा ये है जर्रा, तो खोचे हमें तो कुछ समझ नहीं है। मजा नहीं आ गया यार, क्या बात है। अरबी में भी जर्रा, फारसी में भी जर्रा, उर्दू में भी जर्रा, पंजाबी में भी जर्रा, सिंधी में भी जर्रा, गुजराती में भी जर्रा, पश्तो में भी जर्रा। अल्लाह कहते हैं किसी को समझाने की जरूरत ही ना रहे, हर बंदे को पता हो जर्रा किसे कहते हैं। ला यमलिकून मिस्काल जर्रतिन, वो एक जर्रे के मालिक, जर्रा बराबर किसी चीज के मालिक नहीं है। उनका जिक्र किया तो कहा मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर बारीक पर्दे के मालिक नहीं, जर्रे के मालिक नहीं। और जब अपना जिक्र किया तो फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़। जब अपना जिक्र किया तो कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। जब अपना जिक्र किया तो कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कोई ऐसा अमल नहीं करना जिसमें शिरक का शायबा हो, शिरक का शुबा भी पड़े तो बच जाओ। तौहीद पर कारबंद रहना है। लेना है तो एक ही दरबार है, वहीं से मिलता है। बाकी किसी को आप कहें कि वो मालिक है आपकी झोलियां भर देगा, नहीं, अल्लाह ही के दरवाजे पे रहना। अगर अकीदा तौहीद दुरुस्त है, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कहा था बुनियाद पक्की हो, ऊपर कच्ची दीवारें उठा लो, तब भी वो मकान कभी गिरेगा। क्यों? बुनियादें क्या हैं? मजबूत हैं। बस उस भी के मिसाल देने लग। अकीदा तौहीद अगर सही है, बुनियाद अगर मजबूत है तेरी, तो क़यामत के दिन एक बंदा रब के दरवाजे में आएगा, उसके आमाल तोले जाएंगे। है वो मोमिन मुवाहिद, शिरक नहीं किया उसने, आमाल तोले गए, नेक आमाल कम पड़ गए, बुरे आमाल ज्यादा हो गए। ये बंदा घबराया, अल्लाह उसे कहेंगे घबरा नहीं, तेरी एक नेकी हमारे पास महफूज है, वो ले ले, नेकियों वाले पलड़े में रख। कौन सी नेकी? अल्लाह ने फरमाया ये पहाड़,
پہاڑ رکھ اب پہاڑ اگر پلڑے میں آئے اس کے مقابلے میں وہ اعمال نامے جو کاغذوں کی شکل میں ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ سارے اڑنے لگ گئے. اتنا وزن تھا اس پہاڑ کا، وہ اڑنے لگ گئے. جا جنت میں چلا جا. وہ کہے گا مولا جنت میں تو جاتا ہوں، پہلے مندستے صحیح اے پہاڑ جیڑی نیکی میں کداں کیتی ہے، یہ کون سی نیکی ہے جو پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے؟ مجھے اس نیکی کے بارے میں بتا. اللہ کہیں گے یاد کر ایک دن تو نے میرے راستے میں کھجور کا ایک دانہ خیرات کیا تھا. اب یہاں تلاوتیں کوئی نہیں، خیرات کوئی نہیں، مسجد کا بنانا کوئی نہیں، عمل بڑا معمولی ہے لیکن عقیدہ درست ہے، بنیاد درست ہے. کھجور کا ایک دانہ جو تو نے میرے راستے میں خرچ کیا تھا، میں نے اس کھجور کے دانے کو بڑھا بڑھا کے پال پال کے پہاڑ کے برابر کر دیا. عقیدہ توحید کی درستگی ہونی چاہیے، اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں شرک کا شبہ بھی پڑ جائے نا وہاں سے بچنے کی کوشش کرو. شبہ بھی پڑ جائے کہ یہ کام شرک کا معلوم ہو رہا ہے، یہ عمل شرک کا معلوم ہو رہا ہے، یہ وظیفہ شرک کا معلوم ہو رہا ہے، تو وہاں سے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کیجیے. میں نے تو سمجھا تھا کہ مختصر سا پروگرام ہے، لیکن اتنا بڑا تعداد میں لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے. اصل میں عشاء کے بعد میرا خطاب قلعہ دیدار سنگھ میں ہے اور وہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، بار بار فون ان کا آ رہا ہے. بس اس پر ایک کفایت کرتا ہوں. آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین.